کہ کوفے کے ساتھ بصرے کے ساتھ کوفے کی حکمرانی بھی تمہیں دی جاتی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جب روانہ ہونے لگے تو حضرت حسین کا ایک قاصد بصرے بھی انہوں نے بھیجا کہ کوفے کے ساتھ بصرے میں بھی حکومت قائم ہو جائے، وہاں بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا تو وہ قاصد گرفتار ہو گیا، اس کو عبید اللہ بن زیاد نے وہی قتل کروا۔ 17 آدمی لے کے نکلا، 17 آدمی صرف۔ یہ کہتے تو ہے نا شامیوں نے مروا دیا، فلاں نے کر دیا، آخر وہ جو 12,000 پہلے دن اور بعد میں 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے۔ ایک طرف 17 آدمی لے کے شام سے آدمی آتا ہے، اور ایک طرف یہ شیعان علی کے طرفدار کہلانے والے، حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ 18,000 کی تعداد۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے شامی تو تھے ہی نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد بھی کوفے کی گلیوں میں پلا آیا، جو ہی آیا اس نے منہ پہ ڈھانٹا باندھا ہوا، پگڑی باندھی ہوئی، لوگ انتظار میں تھے کہ حضرت حسین آنے والے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس تیزی میں تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، لیکن وہ قریب تھا، وہ جلدی پہنچ گیا۔ جس مجلس سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں مرحبا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بیٹے کو خوش آمدید، وہ خوش آمدید، اور وہ چپ کر کے جا رہا ہے۔ قصر عمارت پہ جب گیا تو نعمان بن بشیر نے دروازے بند کر دیے، نے کہا کہ رسول اللہ کے بیٹے آپ یہاں کیوں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آئے؟ اس نے سمجھا اللہ کے رسول کے نواسے آ گئے ہیں، جناب حسین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ عبید اللہ نے کپڑا ہٹایا، کہا کہ کھول دروازہ۔ دروازہ اس نے کھولا، دروازہ کھولا، وہ اندر چلا گیا۔ اس کو خیر رکا دیا کہ اب میں یہاں کا امیر ہوں۔ اب کوشش کی کہ مسلم کہاں ہے، پتا چلا کہ وہ ہانی کے گھر میں ہے۔ ایک آدمی کو پیسے دیے 3,000 کہ تم ہانی کے گھر میں جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بصرے سے آیا ہوں، اور میں بصرے کے فلاں آدمیوں نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو مجھے خطرہ ہے عبید اللہ مجھے پکڑ نہ لے، تو اس لیے مجھے آپ جلدی جلدی مسلم بن عقیل سے ملوائیں تاکہ میں یہ پیسے خود ان کو دے کے آؤں۔ ہانی نے فوراً ملاقات کروا دی، وہ کچھ عرصہ ساتھ رہا، سب کچھ اس نے دیکھ لیا اور واپس آ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے بلوایا ہانی بن عروہ کو، بلا کے کہا ہاں بھائی بتاؤ وہ مسلم کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ نے کہا تمہارے گھر میں نہیں؟ کہتا جی میرے گھر میں کہاں ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے اس شخص کو نکالا، عبید اللہ نے کہا نکلو بھائی، کہا کہ اس کو جانتے ہو؟ اب ساری بات کھل گئی، کہنے لگا جی وہ خود میرے گھر آ گئے تھے، تو اب تو میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے پکڑ کے نہ مارنا شروع کر دیا منہ پر۔ خبر پھیل گئی کہ جی قتل ہو گیا ہے ہانی۔ ادھر مسلم بن عقیل کو بھی پتا چلا، تو مسلم نے وہ جو ان کا شعار تھا نا کوڈ ورڈ یا منصور و امت یہ کہا اور وہ نکل پڑے۔ 18,000 آدمیوں میں سے صرف 4,000 آدمی اکٹھے ہوئے، صرف 4,000 آدمی آ کے انہوں نے گھراؤ کر لیا۔ اس وقت تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفے کے لوگ اور جو عبید اللہ کے ساتھی تھے کل 200 کے قریب آدمی محل میں موجود تھے۔ عبید اللہ نے کہا اپنے ان کے خاندان والوں کو ان کو سمجھاؤ اور ان کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ اب وہ چھت سے ایک آدمی نکالتا ہے منہ، کہتا ہے اللہ کے بندو کیا ملنا ہے تمہیں؟ پہلے جو محنت کوشش کی کیا ہوا؟ جاؤ گھر کو جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے کل پرسوں آ رہی ہیں فوجیں شام سے تمہارا بندوبست کر لیں گی، کیا کرو گے تم؟ کھسکنے شروع ہو گئے، کھسکنے۔ ایک کی ماں آئی اس کو پکڑ کے لے گئی، ایک کی بہن آئی اس کو پکڑ کے لے گئی۔ وہ سارے شیعان کرام، وہ حسین کا دم بھرنے والے، ان پہ جان قربان کرنے والے، جس طرح آج جانیں قربان کرتے، ایک ایک کر کے کھسکتے گئے، ایک ایک کر کے کھسکتے گئے۔ مسلم بن عقیل بھاگے، پیچھے فوج ہے، اس گلی میں جاتے ہیں اس گلی میں جاتے ہیں، آخر ایک اکیلے رہ گئے، کوئی ایک ساتھی بھی باقی، سب شیعہ اسے چھوڑ گئے، اکیلا مسلم بن عقیل باقی رہ گیا۔ ایک گھر میں
داخل ان کے دروازے کے پاس گیا, کہنے لگا پانی پلاؤ عورت سے. عورت نے پانی پلایا, کہنے لگی جا اللہ کے بندے پھر جا. اس نے کہا کہ تجھے بڑی نیکی ملے گی, تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں. کہا میں مسلم ہوں. اچھا مسلم ہو, اندر لے گئی, ایک کمرے میں چھپا دیا. شام کو بیٹا اس کا آیا, بیٹے نے دیکھا کہ امی بار بار اس کمرے کی طرف جاتی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں. کہا بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ یہاں مسلم بن عقیل ہے, بتانا نہیں کسی کو. اس نے کہا اچھا نہیں بتاؤں گا. سو گیا. رات اس کو نیند نہیں آتی انعام کے لالچ میں. صبح ہوتے ہی گیا, جا کے بتا دیا. گھیراؤ ہو گیا. مسلم بن عقیل تلوار لے کے لڑنے کے لیے نکلے, مگر ایک نے کہا کہ تم کیوں لڑتے ہو, کیوں جان گنواتے ہو؟ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا. اب مسلم کو بھی لے کے وہ قصر عمارت میں چلے گئے. ہانی بھی وہیں, یہ بھی وہیں. اب کئی ہزار آدمیوں نے محاصرہ کر لیا, گھیرا ڈال لیا. عبید اللہ بن زیاد بڑا جرت والا تھا. اس نے کہا کہ دونوں کو کوٹھے پہ لے جا کے ان کی گردنیں اتار کے پھینک دو. ہانی کو بھی قتل کر دیا اور مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا. قتل سے پہلے اس نے یہ کہا عمر بن سعد کو, سعد ابن ابی وقاص کا فرزند جو فاتح ایران تھے, اس کو کہا وہ میری وصیت پہنچا دینا حسین کو. 1000 دینار قرضہ ہے, وہ میری طرف سے ادا کر دینا. ہماری تمہاری رشتہ داری ہے, اور حسین کو پہنچا دینا اطلاع کہ یہاں نہ آئے. یہ کوفیوں نے غداری کی ہے, بے وفائی کی ہے, یہاں نہ آئے, اس کو بتا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اطلاع دے دوں گا. اس نے قاصد بھیج دیے. حضرت عثمان کو کوئی خبر نہیں. ان کے ساتھ جہاں سے چلتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ملتے آتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جاتے ہی خلافت مل جائے گی. جب وہ قاصد ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات معلوم ہوئی, تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ آپ واپس جاتے ہیں. مسلم کے بھائی اڑ گئے, کہنے لگے کہ مسلم کے مرنے کے بعد ہمیں زندہ رہنے کا کوئی لطف نہیں. اور وہ جو آئے تھے بھڑکانے کے لیے کوفے کے شیعہ, وہ کہنے لگے جناب مسلم کی بات کچھ اور ہے, آپ کی بات اور ہے. جب نواسہ رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے ساتھی, تو وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے. چلیے. حضرت حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے چھوڑ گئے. تاریخ میں لکھا انہوں نے خود ہی اجازت دی, جو چلنا چاہتا ہے چلے, جو نہیں چلنا چاہتا نہ چلے. لوگ چھوڑ گئے. اپنے خاندان کے چند آدمی ان کے ساتھ رہ گئے, یا وہ 60 کے قریب کوفی جو بھڑکا کے وہاں سے لائے تھے وہ ساتھ رہ گئے. اب جب کوفے پہ پہنچے تو کوفے کا راستہ چھوڑ کے دمشق کا راستہ اختیار کیا. یہ کربلا آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو وہ مدینے سے کوفے کے راستے پر نہیں, بلکہ کوفے کے قریب آگے شام کو جائے تو اس راستے پہ. پہلے ہی یہ ارادہ چھوڑ دیا کوفے جانے کا, شام کی طرف جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے. مگر گھیر لیا وہاں کی فوجوں نے, وہ کوفے کے لوگوں نے گھیر لیا. اب وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 مشہور شرطیں پیش کی. 3 سب لوگ جانتے ہیں. ایک یہ شرط پیش کی کہ مجھے وہاں جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا. کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے آئے تھے, مجھے مدینہ میں جانے دیا جائے. یا یہ ہے کہ مجھے ترکوں اور دیلموں کی سرحد پہ بھیج دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر جہاد فی سبیل اللہ کروں. اور تیسری یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے. میں آج تاریخ اسلام اکبر خان کی پڑھ رہا تھا, انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کے اسی طرح معاملہ طے کر لوں جس طرح حسن نے معاویہ کے ساتھ معاملہ طے کر لیا رضی اللہ عنہ. اور البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری اور شیعوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مجھے وہاں جانے دو, یزید کے پاس بے شک تمہاری فوج بھی ساتھ چلتی جائے, مجھے اعتراض نہیں ہے, وہاں جانے دو. اور تاکہ حتی اذا یدی فی یدہی, یہاں تک کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں. اللہ کو جو منظور تھا, تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ شرط انہوں نے نہیں مانی. اور بعض یہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ جو باغی اور مفسد تھے نا, بھڑکانے والے, انہوں نے کہا ان کی صلح ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا. انہوں نے شرارت شروع کر دی. جب تیر اندازی ہوئی تو پھر اس وقت دیکھنا مشکل ہوتا ہے. میں کوئی کسی کا عذر پیش نہیں کر رہا, جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ انہوں نے اپنا موقف چھوڑ دیا. اگرچہ یہ لفظ بڑا سخت ہے, کئیوں کو ناگوار ہے, لیکن ہر تاریخ حتیٰ کہ سکول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو. وہاں کس کی حکومت تھی؟
اگر فاسق فاجر کی حکومت اور بیعت جائز نہیں سمجھتے تھے، مدینے میں کس کی حکومت میں انہوں نے رہنا تھا؟ اور اگر فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے لڑنے کے لیے نکلے تھے تو پھر سرحد پہ جا کے جہاد کرنا تھا تو کس کی حکومت کے تحت کرنا تھا؟ اور اگر دمشق میں جا کر ان سے معاملہ طے کرنا تھا تو فاسق و فاجر کے ساتھ معاملہ کس طرح انہوں نے طے کرنا تھا؟ یہ سب داستانیں ہیں، گپے ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو ان ظالموں نے جو کوفے کے لوگ تھے، حضرت حسین کا دم بھرنے والے تھے، انہوں نے دریغ نہیں کیا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو فکری یہ تھوڑی سی ہوئی تھی بات، اس کا ازالہ کر دیا کہ آخر وقت میں مسلمانوں کے اتحاد کے وہ بھی قائل ہو گئے اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں اس اتحاد سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، مجھے اسی اتحاد میں یا مدینے بھیج دو یا سرحد پہ بھیج دو یا دمشق میں بھیج دو۔ یہ کہنے والا شخص کیا اپنی حکومت کے دعوے پہ قائم ہے؟ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب کئی لوگ کہتے ہیں پھر یزید تو بڑا بزرگ ہوا، تم بڑی تعریف کر رہے ہو۔ میرے بھائیو، ہم تعریف نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یزید خلیفہ مسلمین تھا، مسلمانوں کا خلیفہ۔ مسلمانوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا، ایک دو آدمیوں کے علاوہ سارے عالم اسلام میں اس کی خلافت مسلم تھی۔ اور اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ گناہگار تھا، غلطیاں بھی اس سے ہوئیں، اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس کے متعلق بشارات بھی صحیح حدیثوں میں آئی، صحیح بخاری کی حدیثوں میں اس کے متعلق بشارت آئی ہوئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، باب ما قیل فی قتال الروم، رومیوں کی لڑائی کے متعلق جو حدیث آئی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ام حرام بیان کرتی ہیں انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری لڑائی کرے گا انہوں نے جنت واجب کر لی ہے۔ ام حرام کہنے لگی، میں نے کہا یا رسول اللہ انا فیہم، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا انت فیہم، تو ان میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر جو میری امت کا پہلا لشکر حملہ کرے گا مغفور لہم، اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ام حرام کہتی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان میں ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، باب ما قیل فی قتال الروم، 11واں پارہ ہے، صحیح بخاری میں آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ تو قسطلانی جو بخاری کا شارح ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پہلی جنگ تھی نا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی، یہ قبرص کا جزیرہ، اس میں ام حرام شریک تھی، اور وہاں وہ خچر سے گر کے گھوڑے سے گری اور ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہی وہ شہید ہو گئی۔ اور دوسرا لشکر جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، جس کے لیے بشارت یہ تھی کہ وہ مغفور لہم، ان کے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں، یہ بھی حضرت معاویہ کے زمانے میں تھا۔ حضرت معاویہ دونوں بشارتوں کے سمجھو حقدار ہیں۔ تو اس کا سپہ سالار حضرت معاویہ نے یزید کو بنایا، اور اس فوج میں شرکت کرنے کے لیے، اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے، جس طرح اب بھی نوجوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کی 2 جماعتوں پہ آگ، جہنم کی آگ حرام ہے، ان میں ایک جماعت وہ ہے جو ہندوستان سے جنگ کرے گی۔ ہندوستان سے جنگ کی یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت سن کر حضرت حسین اس فوج میں شامل تھے، عبداللہ بن زبیر اس فوج میں شامل تھے، عبداللہ بن عمر اس فوج میں شامل تھے۔ کیا خیال ہے کہ ایسے سپہ سالار کے نیچے تھے جو زانی تھا، جو بدکار تھا، جو شرابی تھا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا؟ یہ افسانے میرے بھائی، غلطیاں ہوں گی، پاک نہیں ہم کہتے، ہر شخص میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کئی غلطیاں ہوئی، کئی غلطیاں، ہو سکتا ہے بہت بڑی غلطیاں، جو بڑے منصب پہ ہوتا ہے اسے غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن اس فوج کا سپہ سالار یہ، اور 90 برس کی عمر کے تھے ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اس فوج میں بھی شریک ہوں، شریک ہو گئے،
قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس پہنچ گئے تو ابو ایوب فوت ہو گئے. فوت ہوتے وقت یزید کو کہا کہ تم میرا جنازہ پڑھنا، میری لاش لے کر جہاں تک آگے جا سکتے ہو رومیوں کی زمین کے قریب وہاں جا کے مجھے دفن کر. انہوں نے اسی طرح کیا، وہاں دفن کیا. معلوم ہوا رومی قبر اکھاڑنے کے درپے ہیں. تو شیعہ کی ایک کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس میں لکھا ہے کہ یزید نے کہا یا اہل قسطنطنیہ، او قسطنطنیہ والو، ھذا رجل من اکابر اصحاب محمد نبینا، یہ ہمارے نبی محمد کے جو بڑے صحابہ ہیں ان میں سے یہ صحابی ہے ہمارا ابو ایوب. وقد دفناہ حیث ترون، جہاں تم دیکھ رہے ہم نے اسے دفن کر دیا ہے. واللہ لئن تعرضتم له لأهدمن كل کنیسۃ فی ارض الاسلام، اگر تم نے اس کی قبر سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، اسلام کی پوری سرزمین جہاں جہاں عالم اسلام ہے ہر گرجا گھر میں منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا، اور پوری ارض عرب میں کسی جگہ گھنٹہ بجانے کی اجازت میں نہیں دوں گا. یہ ان کو پیغام بھیجی. پھر انہوں نے جرأت نہیں کی. اب تک ابو ایوب انصاری کی قبر وہ قسطنطنیہ میں موجود ہے. میرے بھائیوں، کچھ لوگ اکٹھے انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت توڑو، عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دو. عبداللہ بن عمر نے انہیں اکٹھا کر لیا، اپنے بچوں کو بیٹوں کو. انہوں نے کہا یاد رکھو ہم نے بیعت کی ہے اسلام کے نام پر، خلیفہ کے ہاتھ پر. جو شخص یہ بیعت توڑے گا میرا اس کا کوئی تعلق. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آخر وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جو شخص کہتا ہے نہیں وہ تو گئے تھے گردن کٹانے کے لیے اور انہوں نے کہا کبھی حکومت اس کو میں تسلیم نہیں کروں گا، وہ ان 3 شرطوں کا کیا جواب دے گا؟ وہ تو ان 3 باتوں پہ آ گئے تھے. اور یہ مدعی چست سست اور گواہ چست والا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک گزرنے والوں کو معاف کر دے. حضرت حسین اور یزید کی بے شک اللہ جنت میں صلح کروا دے، لیکن یہ کبھی بخشنے کے لیے تیار نہیں. حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں جنت میں ہمارا یقین ہے، لیکن یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہیں. یہ تبھی خوش ہیں جب پہلے ابو بکر خلیفہ نہ ہو، عمر خلیفہ نہ ہو، عثمان خلیفہ نہ ہو، کرسی پہ سب سے پہلے علی بیٹھے ہوئے دکھائی دیں، پھر حسن بیٹھے ہوئے دکھائی دے، پھر حسین بیٹھے ہوئے دکھائی دے، پھر علی بن حسین دکھائی دے، پھر محمد باقر دکھائی دے. دوسروں کو کہتے ہیں موروثی حکومت حرام ہے، اور اپنے لیے 12 آدمی ایک ہی لڑی میں سے، ایک ہی خاندان، ایک ہی نسل میں سے، باپ کے بعد بیٹا، یہ انہوں نے دین بنا رکھا. یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں جو گزر جانے والے ہیں ان کے متعلق یہی طریقہ رکھنا چاہیے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے متعلق غلط بات کہنے کی توفیق عطا نہ فرمائے. اور ہم اس وقت موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمیں ان لڑائیوں سے بچایا، تو اب کسی کی بدگوئی کر کے ہمیں اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ برباد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.